لوٹ آؤ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف۔ روزانہ درس قرآن جامعہ مسجد حضرت بابا فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ راج جنگ میں۔ آئیے سنتے ہیں علامہ صاحبزادہ طاہر منظور مرتضی کی زبانی۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی فانذرتکم نارا تلظی لا یصلاها الا الاشقی الذی کذب وتولی وسیجنبها الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ صدق اللہ العظیم۔ یاران گرامی، آج کے سبق میں ہم نے سورہ اللیل جو کہ 92 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر 11 سے لے کر 21 تک آج ہم نے پڑھا ہے، اور پچھلے سبق میں یہ سورہ مبارکہ شروع سے لے کر آیت نمبر 10 تک پڑھی گئی تھی۔ پچھلا صرف میں تھوڑا ترجمہ عرض کر دوں تاکہ یہ مفہوم اس کے ساتھ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور جو اللہ نے مذکر اور مؤنث پیدا کیے ہیں اس کی بھی قسم ہے کہ بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے، پس بہرحال جس نے خرچ کیا اور تقوی اختیار کیا اور اچھائی کی تصدیق کی تو ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں آسانی کو، مطلب جنت اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اور بہرحال جس نے کنجوسی کی اور لاپرواہی اختیار کی اور اچھی چیز کو جھٹلایا تو ہم اس کے لیے تنگی کو آسان کر دیتے ہیں، یعنی دوزخ کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اور اس کے تحت وہ حدیث مبارکہ بھی عرض کی گئی تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جنت میں داخل کرنا ہوتا ہے اس کے لیے جنت والے عمل آسان فرما دیتا ہے، اور جس آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے تو اس کے لیے برائی کے کام آسان کر دیے جاتے ہیں۔ بہرکیف اس سے آگے ہم آج پڑھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور نہیں بچا سکے گا اس سے اس کا مال اذا تردی، جب اسے پھینک دیا جائے گا یا لوٹا دیا جائے گا۔ یعنی اب بات ہوئی ہے کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم آسان کر دیتے ہیں اس کے لیے تنگی کو، مطلب جہنم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اور اس جہنم کے بارے میں ہی کہا جا رہا ہے کہ اس آدمی کو اس کا مال، یعنی وہ من باخل واستغنیٰ آیا نا، کہ وہ کنجوسی کرتا رہا، مال جمع کرتا رہا، اس نے اپنا مال راہ خدا میں پیش نہیں کیا، خرچ نہیں کیا، تو اب وہ مال جمع تو اس نے کر لیا، تو اب اس مال کا کیا کرے گا؟ کیا یہ مال اب قیامت والے دن اس کو بچا سکے گا؟ تو اس کا جواب ارشاد فرمایا وما یغنی عنہ مالہ، کہ اس کا مال اس کو کبھی بھی نہیں بچا سکے گا اذا تردی، جب اس کو جھونک دیا جائے گا، یعنی جہنم میں جب اس کو پھینکا جائے گا تو اس وقت اس کا مال اس کو کسی صورت بھی نہیں بچا سکتا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان علینا للہدی، بے شک ہدایت ہمارے ہی ذمہ کرم پر ہے، ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہدایت عطا کرنا اور اچھائی کے رستے پر لے کر چلنا۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ہم اچھائی اور برائی دونوں آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، بے شک ہمارے ہی ملکیت میں ہے، ہمارے ہی لیے ہے للآخرۃ، جو کچھ آخرت میں ہے، والأولیٰ، اور جو آخرت سے پہلے ہے، مطلب آخرت سے پہلے کیا ہے؟ دنیا،
تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک یہ جو دنیا اور آخرت یہ دونوں ہماری ہی ملکیت ہیں، یہ ہماری ہی ہیں۔ تو اگر ہم دنیا میں آپ سے خرچ کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ آپ خرچ کریں اللہ کی بارگاہ میں، تو آخرت کے مالک بھی تو ہم ہی ہیں، تو وہاں ہم اس کی جزا اور اس کا بدلہ آپ کو ضرور دیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ، پس میں تم کو ڈرا رہا ہوں، نارن، آگ سے، تلظیٰ، جو بھڑکائی ہوئی آگ ہے، میں تمہیں اس آگ سے ڈرا رہا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں جو خرچ کرنے کی تلقین فرما رہا ہے، حکم فرما رہا ہے کہ خرچ کرو اور ساتھ تقوی اختیار کرو، یہ اس وجہ سے تاکہ وہ تمہیں اس دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ سے اللہ تعالیٰ تمہیں بچائے۔ لا یصلاھا، اس میں نہیں ڈالا جائے گا، الا الاشقی، مگر بدبخت ہی اس میں ڈالا جائے گا، کہ بڑا بدبخت ہے کہ جو اس جہنم میں ڈالا جائے گا، اس آگ میں ڈالا جائے گا، تو میں تمہیں اس آگ سے بچا رہا ہوں۔ الذی کذب وتولی، وہ بدبخت ایسا ہے کہ جس نے دین کو جھٹلایا، وتولی، اور منہ پھیرتا رہا، منہ موڑتا رہا۔ اللہ اکبر۔ یاران گرامی، یہاں میں ایک بڑی اہم اور بڑی ضروری بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی کذب وتولی، جس نے دین کو جھٹلایا، وتولی، اور منہ موڑ لیا، منہ پھیر لیا، تو وہ بدبخت ہے اور وہ بدبخت آگ میں ڈالا جائے گا۔ دیکھیں، ایک ہے نافرمانی کرنا، نافرمانی کرنا اور چیز ہے، جھٹلانا یہ اور چیز ہے۔ نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، نافرمانی تو ہو گئی نا، لیکن اب مجھے اس کی شرمساری ہے، مجھے اس کی شرمندگی ہے کہ یار نہیں، بس صبح بھی رہ گئی، نہیں پڑھی گئی، اور چلو قضا پڑھ لیتے ہیں، یا میں اس کو قضا نہیں بھی کرتا تو مجھے اس کی پشیمانی ہے، شرمندگی ہے کہ یہ مجھ سے نماز، تو یہ نافرمانی تو ہے، لیکن یا یہ یوں کہہ لیجیے کہ گناہ تو ہے، لیکن یہ گستاخی کی حد تک نہیں ہے، یہ گستاخی نہیں ہے، یہ آپ نے جھٹلایا نہیں ہے۔ گناہ ضرور ہے، گناہ کبیرہ ہے، نماز نہیں پڑھی، لیکن ایک دوسری طرف یہ ہے کہ کوئی صاحب ہم سے جب کہتے ہیں کہ آئیں جی نماز پڑھنے چلتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کون سی نماز، کیسی نماز، کوئی نماز نہیں ہے، ایسے بس یہ انہوں نے بنایا ہوا اپنا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ نافرمانی نہیں ہے، یہ جھٹلانا ہے، اور یہ جھٹلانا کفر ہے، اور اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا الذی کذب وتولی، جو جہنم میں ہمیشہ وہی رہے گا کہ جس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، منہ پھیر لیا، وہ ہمیشہ کے لیے بدبخت ہے، اور وہ بدبخت جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آگے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا، اور اس آگ سے ان قریب بچا لیا جائے گا، کس کو؟ اتقا، جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، پرہیزگار ہے، جو رب کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرتا ہے، ان قریب اس کو اس آگ سے بچا لیا جائے گا۔ وہ تقوی کون اختیار کرتا ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ انسان جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، یتزکا، تاکہ وہ طہارت حاصل کر لے، پاکی حاصل کر لے، اس کا مال بھی اور وہ خود بھی روحانی طور پہ طاہر مطہر ہو جائے، اس لیے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی بھی آدمی کا اس پر کوئی ایسا احسان نہیں کہ جس کا وہ بدلہ چکاتا ہو۔ یہ میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ یہ آیتیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھیں، یہ آخری والی آیتیں، اور یہاں پر انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ ذکر اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا نا کہ وہ امیہ اس طرح ان پہ ظلم کرتا ہے اور اس طرح تکلیفیں دیتا ہے، تو آپ اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تم کس طرح اس کو عذاب دے رہے ہو اور کیوں اتنا ستا رہے ہو؟ تو وہ امیہ بن خلف کہتا ہے کہ تم ہی لوگوں نے اس کے دین کو بدلا ہے اور اس کا دین فاسد کیا ہے، اور تمہاری وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر میری وجہ سے ہو رہا ہے
تو تم یہ غلام مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں بیچ دوں گا، لیکن تم بدلے میں دو گے کیا؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، نستاس اس کا نام تھا، اور وہ بعض علماء سے میں نے سنا ہے کہ وہ بڑا خوبصورت تھا، لیکن جہاں تک میں نے پڑھا ہے وہاں خوبصورتی کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ بڑا مالدار تھا۔ اس غلام کی اپنی لونڈی تھی اور کافی سارے درہم اور دینار اس کے پاس تھے، ان کا مالک تھا۔ تو اب ظاہری بات ہے جو بھی اس کو خریدے گا تو وہ سارے پیسہ یا وہ ساری چیزیں بھی اسی کے پاس جائیں گی۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ نستاس میں تمہیں دیتا ہوں، اس کے عوض یہ مجھے بلال دے دو۔ اب اس پر سب کو حیرت ہوئی کہ یہ کیا سودا کیا ہے ابو بکر نے، اتنا قیمتی، اتنا مہنگا غلام اور اتنا مالدار غلام دے کے اور یہ حبشی غلام لے لیا۔ تو تب لوگوں نے باتیں کی کہ شاید یہ بلال کا کوئی احسان ہوگا حضرت صدیق اکبر پر، زندگی میں کبھی کسی موقع پر اس نے بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا جس کا بدلہ چکانے کے لیے ابو بکر نے اتنی رقم دے دی اور اتنا مہنگا غلام دے دیا، تو کوئی ان کا کوئی اس طرح کا چکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی صفائی کے لیے یہ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ، کہ اس کے پاس کسی طرح کا کوئی احسان نہیں تھا کہ تجزا جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہو۔ یعنی حضرت بلال کا کوئی احسان نہیں تھا حضرت صدیق اکبر پر کہ جس کے بدلے میں انہوں نے اتنا مال دے کے وہ خرید لیا۔ یہ صرف کس وجہ سے کیا؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ اس اعلیٰ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ابو بکر نے کیا ہے۔ یعنی یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا، ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ بہرکیف یاران گرامی، یہ 21 آیتیں تھیں سورہ اللیل کی جو ہم نے پڑھی ہیں، اور اس میں جہاں جہاں مجھے ضروری لگا میں نے اس کے مسائل بھی آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ اور ایک سبق بڑا اہم ہے اس سورہ مبارکہ سے کہ ہم عام طور پر نیکی بھی اسی کے ساتھ کرتے ہیں جس سے ہم نے کبھی کوئی کام لینا ہوتا ہے۔ دیکھو نا، اب میری مثال کے طور پہ کسی آدمی کے ساتھ کسی سابقہ کسی مہینے سال میں کوئی رنجش ہو گئی تھی، کوئی بول بلیا ہو گیا، اب وہ غریب ہے، مستحق ہے، اور یا یوں کہہ لو کہ دور نزدیک سے وہ میرا رشتہ دار بھی ہے۔ اب مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو میں کہوں کہ میں انہیں زکوٰۃ کیوں دیا، میں اس کو کیوں زکوٰۃ دوں؟ یہ تو فلاں موقع پہ اس نے میرے ساتھ کتنی بدتمیزی کی تھی، یا میں نے اس کو فلاں کام بولا تھوڑا آگے سے کہہ رہا تھا خود ہی کر لے، یعنی کتنا بدتمیز آدمی، میں اس کو زکوٰۃ کیوں دوں؟ میں زکوٰۃ تو وہ فلاں بندے کو دوں گا، وہ بیچارے کبھی آ جاتے ہیں، ان کی خواتین بھی گھر آ جاتی ہیں، اور کوئی چھوٹا موٹا کام ہو تو فوراً کر آ جاتی ہیں، اور یہ وہ اس طرح کی ہوتی ہے ہمارے اندر کہ ہم زکوٰۃ بھی اسی کو دیتے ہیں کہ جو ہمارے دنیاوی کام آتا ہے، اور اس کو نہیں دیں گے کہ جس سے ہماری کوئی حالت یا جس سے ہماری کوئی نفسانی یا ہماری کوئی ذاتی جس سے کوئی رنجش ہے، اس کو ہم کسی صورت بھی زکوٰۃ نہیں دیں گے، اگرچہ وہ ہمارے حقداروں میں سے سب سے قریب کا حقدار ہو۔ بعض دفعہ ہم اپنے بھائی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے رہے ہوتے، چونکہ عام طور پہ بھائیوں سے کوئی نہ کوئی چپکلش رہتی ہے، اور اگرچہ وہ مستحق ہے زکوٰۃ کا، اس کو دی جا سکتی تھی، لیکن ہم نہیں دیتے کہ ٹھیک ہے اپنا کرے گزارا جس طرح مرضی، میں کو دائن ہوں۔ تو یہ چیزیں کہ ہم یہ زکوٰۃ جو ہم کا ادا کرنا ہے یا کسی طرح کی بھی نیکی ہے، یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کی جاتی ہے۔ تو اس میں ہماری اپنی ذات کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، اپنے نفس کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی مشہور روایت ہے نا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کسی جنگ میں تھے، اور آپ نے وہ دشمن کو نیچے گرایا اور اس کو سر کاٹنے لگے تو اسے تھوک دیا، تو آپ نے چھوڑ دیا اس کو۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ پہلا عجیب آدمی دیکھا ہے کہ تھوکا ہے تو اس کو اور بھی جلدی کرنا چاہیے تھا۔ تو کھڑے ہو کے پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ میں نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا، اور اس سے بڑھ کر اور کیا
آپ کو طیش آئے گا، تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ فرمایا میں جو تمہیں مار رہا تھا اپنی ذات کے لیے نہیں مار رہا تھا، اللہ کی رضا کے لیے مار رہا تھا۔ اب جو تو نے میرے منہ پہ تھوکا ہے تو اب میرا اپنا غصہ بھی اس میں شامل ہو گیا ہے، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا ہوں کہ نہیں، میں اپنی ذاتی غصے کی وجہ سے تجھے نہیں ماروں گا، تو میں صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کر رہا تھا۔ اتنی بات سن کر وہ بندہ ایمان لے آیا کہ آپ کے دین کے اندر اس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور جو یہ نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کہ اللہ عنْ قریب اس سے راضی ہو جائے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ انشاءاللہ وہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پاک کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پاک ہم سب کے لیے آسان